اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون ہیہات من الذلہ۔ سلام ہو شہدائے کوئٹہ پر، درود ہو وارثان شہداء پر، آفرین حسین ابن علی کے پیروکار صابروں پر، لائق احترام مظلوموں کا ساتھ دینے والے سول سوسائٹی سے باضابطہ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ سے آئے ہوئے مہمان جناب نہال ہاشمی کے ہمراہ ان کے رفقا۔ 1947 میں پاکستان بنا، سنیوں اور شیعوں نے مل کر بنایا۔ اس تفریق سے ہٹ کر کے کون سنی ہے کون شیعہ ہے، ہمیں ایک آزاد اسلامی ریاست درکار تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح جن کے مزار کے جوار میں ہم بیٹھے ہیں، ان کی بہترین قیادت، بہترین زعامت کے ساتھ پاکستان بارز وجود میں آیا۔ پاکستان کے بانی کو 1 سال سے پہلے ہی مار دیا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کیا عالمی سیاستدانوں نے اور سیاست مداروں نے اور استعماروں نے۔ ڈکٹیٹروں کا قبضہ پاکستان پہ مسلسل رہا۔ جمہوری حکومتوں کو ڈیلنگ، معاہدوں اور لین دین کی بنیاد پر استوار کیا گیا۔ غیر مستحکم اور غیر مضبوط حکومتیں قائم کی گئیں، مگر جمہوریت قرآن کا حکم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب معصوم ہونے کے باوجود مشورہ کرو، نبی ہونے کے باوجود مشورہ کرو۔ جمہوریت پر قرآن مجید سے ایک دلیل یہ آیت ہے۔ نبی مکرم کی رحلت کے بعد یوں تو آنے والی حکومتیں محترم تھیں اور ایک بہت بڑا طبقہ عالم اسلام کا انہیں معتبر اور محترم مانتا ہے، اور ہم رواداری اور یکجہتی کی بنیاد پر احترام کرو اور احترام لو کی بنیاد پر تاریخ کے ان صفحات کو قبول کرتے ہیں۔ مگر پہلی باقاعدہ جمہوری حکومت علی بن ابی طالب کی بنی، اس لیے شیعہ نے حیدر کرار جمہوریت کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کوئٹہ کے شہداء کے وارثوں کا یہ مطالبہ کہ بلوچستان کو پاک فوج کے حوالے کیا جائے، یہ 2 شروں میں سے ایک کم شر کا انتخاب ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند وہ نہیں ہے جو خیر و شر میں سے خیر کو انتخاب کر لے، یہ جانور بھی کر سکتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو 2 شروں میں سے کم شر کا انتخاب اور تشخیص دے سکے کہ کون سا کم شر ہے۔ ماشاء اللہ وہاں لگایا جاتا ہے کہ جہاں عوام انسان نہ ہو، شعور نہ رکھتے ہوں، سمجھ نہ رکھتے ہوں، ڈنڈے پر چلایا جائے۔ شیعہ قوم اس لیے مطالبہ نہیں کر رہی کہ ہم پاکستانیوں کو بے شعور سمجھتے ہیں، ہم اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر پاک فوج نہیں آئے گی تو باہر کی فوجیں آئیں گی، وہ بڑا شر ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، مسلسل شہادتیں، مسلسل جنازے، مصدوم کے جنازے اب تک نہیں اٹھے ہیں، جو زائرین جا رہے تھے زیارات کرنے اب تک جنازے نہیں اٹھے ہیں، ان کی شناختوں کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کی میتوں کی تشخیص کا مسئلہ ہے کہ کس کی میت کون سے بدن کے ساتھ کون سا حصہ جوڑا جائے۔ یہ چوتھا واقعہ ہے زائرین کی بس پر۔
گلگت بلتستان کے اندر 3 بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ، کراچی مسلسل 14-15 جنازے روزانہ دیکھتا ہے۔ کوئی حکومت ہے یہاں؟ پاکستان میں کوئی حاکم ہے؟ عزیزو، اقتدار سے چمٹے اور لپٹے ہوئے لوگ یہ تمغے سجائے پھر رہے ہیں کہ ہمیں 4.5 سال اور 5 سال پورے ہونے کو ہیں، اور واحد حکومت ہے جس نے مدت پوری کی، ننگ ہو آر ہو تو وہ تمہاری شکلوں پر۔ جو حکومت 5 سال پورا کرنا ہدف رکھتی ہو اور جنازے تحفے میں دیتی ہو، جو حکومت، جو حکمران نااہلی کا ثبوت یہ ہے کہ مذہبی امور کا وزیر اسے بنایا جاتا ہے جس کے چہرے پہ اسلام نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ اسے دی جاتی ہے جسے سورہ توحید پڑھنی نہیں آتی۔ پاکستان کے مسلمان اتنے بے معیار اور کم معیار کے لوگ ہیں، اتنے چھوٹے ہیں دین اور اسلام میں کہ ان کے سربراہ وہ بنے جنہیں اللہ کا نام لینا نہیں آتا۔ یہ ہماری تذلیل ہے ایسے لوگوں کو وزارتیں دینا، یہ پاکستان کے مسلمانوں کی ذلت ہے ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں دینا۔ ہم پاکستان کے مہذب اور معذب شہری ہیں، جنازے اٹھائے، مگر کوئی ایک گھر بتاؤ جو خود کچھ دھماکے میں ملا ہو جو کسی شیعہ کا۔ ہمارے مولا علی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، نبی مکرم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، تہذیب تشیع یہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی فرد آپ کو دہشت گردی میں نہیں ملے گا۔ ہم جنازے اٹھا کر بھی پاکستان کو توڑتا ٹوٹتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان ٹوٹے گا تو اسلام اور مسلمین کا نقصان ہے۔ پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو مسلمانوں کی قوت تقسیم ہوگی۔ خدا نہ خواستہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اگر پاکستان کے حصے بکھرے کیے جائیں تو مجھے بتایا جائے ایٹم بم کس کے حصے میں جائے گا؟ کون سا حصہ ہوگا جسے ایٹم بم دیا جائے گا؟ کون سے کو پاکستان کہا جائے گا؟ یہ مسلمانوں کی تضعیف اور کمزوری کی ایک دلیل ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں۔ عزیزو، ہم یہ جو فوج کے حوالے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کیا جائے، اب طرح طرح کی نشستیں، ایک یہاں ہاؤس ہے، میں تو وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس مقدس اجتماع کے اندر، وہاں ساری رات بیٹھے رہے، انہیں جنازے یاد نہیں آ رہے، پھر وزیر اعظم کو بھیج دیا، مجبور وزیر اعظم، مزدور وزیر اعظم، تنخواہ پانے والے، چوسی ہوئی ہڈیوں کو چوسنے والے لوگ، انہیں بھیج دیا کہ وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب صوبائی اسمبلی پہلے بل پاس کرے گی، قرارداد پاس کرے گی، پھر وہ قومی اسمبلی میں جائے گا، پھر وہاں سے بات ہوگی۔ قاعدہ ضرورت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان کا آئین لوگوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، آئین پر لوگ قربان نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان کا آئین کوئی قرآن نہیں ہے، پاکستان کا آئین حدیث نبوی نہیں ہے کہ جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تم ریمنڈ ڈیوس کو واپس بھیج دیتے ہو، قانون بدل جاتا ہے۔ تمہارے ملک میں باہر کے طیارے آ کر کسی کو مار کر دریا میں پھینک جاتے، قانون بدل جاتا ہے۔ یہ جو 86-87 جنازے رکھے ہوئے، کوئی قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ قانون ہمارے لیے بنا ہے، ہم قانون کے لیے نہیں بنے۔ لہذا میں آپ کو گنجائش دے رہا ہوں، ابھی ایک بڑے وکیل سے مشورے کے بعد بات کر رہا ہوں کہ آئین میں ضرورت بھی ہے، آئین میں لوگوں کے تحفظ اور جان کی ضمانت بھی ہے۔ میں چیف جسٹس کے اوپر تو بلا تبصرہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، بلا تبصرہ رہنا چاہتا ہوں۔ انہیں شاہ زیب نظر آیا، میں ان کے وارثوں سے بھی تسلیت پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے۔ شاہ زیب کے بارے میں انہیں شاہ زیب نظر آ گیا، انہیں یہ 87 جنازے نظر نہیں آئے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے بظاہر مخالف ٹولہ جو ہے ان کے لوگ جب مارے جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی آواز نہ اٹھائیں، آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ میں تو کہتا ہوں توہین عدالت ان پر نہیں ہونا چاہیے جو چودھری صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں، اب توہین عدالت خود چیف جسٹس پر کیس ہونا چاہیے کہ عدالت کی کرسی پہ چمٹے بیٹھے ہیں اور عدالت دکھائی نہیں دے رہی۔ اب توہین عدالت کا کیس خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ ہونا چاہیے۔ جواب دینا ہے تو سب دے دیں۔
لہذا پاکستان کے شیعوں کا اور سنیوں کا اور سیاستدانوں کا اور سول سوسائٹی کے تمام افراد کا اور اداروں کا اور شعبہ زندگی سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کا سب کا اتفاق ہے کہ وہ ہمارے اس مطالبے کی تائید کر رہے ہیں۔ میں اپنا تذکرہ نہیں کر رہا، آج صبح جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھا کراچی آنے کے لیے تو چیکنگ کرنے سے لے کر اور راول لاؤنج کے اندر موجود سیاستدانوں تک ایک ایک نے مجھ سے تعزیت کی اس لباس کی وجہ سے پہچان کر اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان آج آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو آفرین اور صدافرین کہ آپ پاکستان کی تقدیر تبدیل کرنے میں ایک حصہ رکھتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر موجودہ تنازع، وہ جو ایک ڈبہ کھلا ہے اور جو اسلام آباد کی طرف وہ جا رہا ہے اور وہاں جا کے پتہ نہیں کیا وہ دھماکہ کریں گے۔ اسلامی مذہبی جتنے بھی گروپ ہیں وہ خود مشکوک ہیں، ابھی مبہم ہے ان کے بارے میں۔ ان کا کوئٹہ کے حادثے کا آپس میں تینوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے، ان تینوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے۔ دعا کریں پاکستان کا مقدر بہتر ہو۔ حضرت آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ قامنائی سے دعائیہ تائید کے لیے رابطے ہوئے، ان کے موجودہ پاکستان میں دفاتر کے ذریعے سے، ان کے پاکستان میں موجود دفاتر کے ذریعے سے ان سے رابطے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان کے مظلوم مومنین کے ساتھ ان کی دعائیں ہیں اور پاکستان کے مقتدر اور بزرگ علماء اور شخصیات اور قائدین کی رائے یہ ہے کہ اگر آج رات گئے تک فوج کے حوالے بلوچستان کو نہیں کیا گیا تو کل کوئی شیعہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ ہم سنتے تھے اور سوچتے تھے کہ پاکستان یا کسی شہر یا کسی ملک کو جام بھی کیا جا سکتا ہے، کل سے ہم اسے جام کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت پورا پنجاب کا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں لوگ روڈوں پر نہ نکلے ہوئے ہوں، سندھ کا کوئی ضلع نہیں ہے جو لوگ باہر نہ نکلے ہوئے ہوں، مختلف شہروں میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل چکے ہیں۔ زمینی رستے تو کل باقاعدہ جام ہو جائیں گے۔ اسے سکھر ایئرپورٹ کے اوپر موجود یعنی ان کے علاقے کے قریب میں بسنے والے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم ہوائی رستے کیسے جام کریں، تو ان کو بھی ایک رائے دے دیتے ہیں کہ ہوائی رستے بھی جام ہو سکتے ہیں۔ اور مہذب اور مہذب اور انتہائی مدبرانہ اور انتہائی صابرانہ انداز احتجاج ہے، کوئی تشدد نہیں، کوئی تناؤ کھچاؤ نہیں، کوئی پتھر بھی آئے گا تو ہم واپس نہیں پھینکیں گے، اس لیے کہ ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ مجبور اور ہوتا ہے، مظلوم اور ہوتا ہے۔ جو اپنے اوپر ہی تسلط نہ رکھتا ہو وہ مجبور ہوتا ہے، ہم اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں، اس لیے ہم مجبور نہیں ہیں۔ ہوائی راستے بھی بند ہو سکتے ہیں، تمام ایئرپورٹ کے باہر مومنین جا کے کھڑے ہو جائیں، جو لوگ مسافر اترے ان سے کہیں آپ یہیں رہیے جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ شہدائے کوئٹہ اور مسکون میں ہونے والے زائرین جو شہید ہیں، جن کے جنازے ابھی دفنائے نہیں گئے، خاص طور پر ان کے لیے اور عام طور پر پاکستان میں جتنے بھی لوگ ٹارگٹ کلنگ میں شکار ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائیں۔